میرے والد صاحب نے ایک واقعہ سنایا, نیوی میں تھے والد صاحب, تو نیوی میں ایک ہارٹ اسپیشلسٹ جو ہارٹ اسپیشلسٹ کو پڑھاتے تھے, وہی دیکھو ہم چھوٹی چیز رکھتے ہی نہیں ہیں, ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں, اور وہ اتنے بڑے اسپیشلسٹ کہ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ کو ٹریننگ دیتے تھے. تو والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ڈائیگرام بنا کے وہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ کا بھی باپ ہے وہ ڈاکٹر ان کو بتا رہا تھا کہ ہارٹ اٹیک کیسے ہوتا ہے. وہ تو ظاہر ہے ان کو پتہ ہی ہوگا, لیکن اور کوئی زیادہ گہرائی میں جا کے کہ کیا کیا وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں. این پڑھاتے ہوئے ڈاکٹر کو ہارٹ اٹیک ہوا. اب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب ہم نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا عذاب تھا, یہ قدرتی حادثہ جو ہوا, ہم نہیں کہتے کہ اللہ ہو سکتا ہے بھائی ویسے ہی اللہ کی, بھائی مرنا تو ہے نا, چاہے اٹیک, اگر کوئی نہ اٹیک ہو, نہ شوگر ہو, نہ کینسر ہو, تو مرے گا کیسے پھر؟ کیا خیال ہے, مرنا تو ہے نا بھائی. گاڑی بھی احتیاط سے چلا رہے ہو تم, ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہونے دے رہے اپنا, نہ تم ایکسیڈنٹ ہونے دے رہے ہو, صحت اتنی اچھی رکھی ہوئی ہے, کوئی جراثیم تم میں حملہ ہی نہیں کر کے دے رہے, اور جناب ویٹ بھی تم نے مینٹین رکھا ہوا ہے اور ٹینشن بھی نہیں لے رہے. کیا خیال ہے, ایک بھی نہیں کی بھی تم نے, تو ٹینشن ہی نہیں ہے تمہیں, کوئی نہ سالوں کی ٹینشن, نہ سانس کی ٹینشن, کوئی کسی قسم کی ٹینشن فری زندگی تمہاری گزر رہی ہے. تو اب موت کا فرشتہ بولے گا کہ مجھے کس بات کی اللہ کمیشن دیتا ہے بھائی, میں کیا کروں اگر سارے ایسے ہی ہونے لگے. تو وہ پھر یہی ہوگا کہ وہ کہے گا تم صحت کا خیال نہیں کر رہے, لیکن کوئی ٹرک والے کو وہ چرس پی کے ٹرک چڑھا دے گا آپ کے اوپر, کوئی اور مار کے چلا جائے گا, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا بہرحال. تو اللہ تعالیٰ نے اب دیکھو کیسا عبرت کا وہ بنایا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر, اور ایسی بہترین صحت کہ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی کہ آپ نے قسم اٹھائی کہ آج میں اپنی 100 بیویوں سے بستری کروں گا. تو بتاؤ اس کے لیے غیر معمولی صحت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ایسی صحت اور ایسا روب ہے کہ لاٹھی ہاتھ میں اور جنات سے کام کروا رہے ہیں, تو انسانوں پہ کتنا روب ہوگا. جنات آپ کے روب سے تعمیراتی کام میں لگے ہوئے, محنت مشقت والے کام میں. ایسی صحت خاندانی اس دور میں کسی کی نہیں ہو سکتی. جوان ہے, صحت مند ہے, اور ایسے بیٹھے ہوئے نگرانی کر رہے ہیں, اور موت کا فرشتہ آیا اور روح قبض کر کے بولو بھائی چلا گیا. قرآن کے الفاظ ہیں کہ انبیاء کا جسم بالکل بھی خراب نہیں ہوتا موت کے بعد بھی. نبی کا جو باڈی ہے نا, جو نبی کا جو جسد اطہر ہے, وہ بالکل ایسا ہی رہتا ہے جیسے زندہ حالت میں ہوتا ہے, اس میں ذرا بھی تغیر نہیں آتا. تو وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں لاٹھی ہاتھ میں رکھ کے نا, ٹیک لگا کے, تو اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا. اب جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جاگ رہے ہیں کیونکہ روب اتنا تھا. قرآن کہتا ہے کہ بہت عرصے تک بیٹھے رہے ہیں, نیچے سے دیمک نے جب لکڑی کو کھانا شروع کیا نا تو وہ ڈس بیلنس ہوئی اور پھر وہ زمین پر گرے ہیں. تو پھر جنات کو پتا چلا کہ بھائی یہ تو بہت پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا, ہم ایویں ہی جو ہے نا اتنی محنت مشقت کے کام میں لگے ہوئے. اب آپ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب موت آئی ہے تو اس کا بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا بھائی, کوئی اٹیک ہو گیا ہوگا, ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوگا, یا کچھ بھی ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی عادت تو یہی ہے کہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی کوئی لاجک ہوتی ہے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہوئی, شوگر لیول ہائی ہو گیا ہوگا, یا شوگر ڈاؤن ہو گئی ہوگی, یا ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوگا, کچھ بھی ہوا ہوگا, ہمیں معلوم نہیں, لیکن کچھ ہوا ضرور تھا. اتنی اچھی صحت کے باوجود کیا ہو گیا, کچھ ہو گیا. تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اتنا بڑا اسپیشلسٹ لوگوں کو پڑھا رہا ہے, ڈاکٹروں کو پڑھا رہا ہے, اور اللہ نے اسی دوران اس کو ہارٹ اٹیک کروایا, یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ٹھیک ہے پڑھاؤ, ہارٹ اسپیشلسٹ بنو, تاکہ یہ دل سے اٹیک معاشرے میں کیا ہو, کم ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کا فرشتہ سو گیا ہے اور تم اب مرو گے نہیں, مر پھر بھی سکتے ہو, اور اسی بیماری میں مار سکتا ہوں جس بیماری کے تم اسپیشلسٹ ہو. تو اللہ یہ واقعات کیوں کرواتے ہیں؟ عبرت کے لیے, تاکہ لوگ بے خوف نہ ہوں اور دنیا کے بے وفا ہونے کا لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ دنیا بے وفا ہے. دنیا مختلف شکلوں میں آتی ہے, اچھی صحت یہ بھی دنیا ہے, اچھی دولت یہ بھی دنیا ہے. ہم جب کہتے ہیں نا تو اسے اللہ نے بڑی دنیا دی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دولت بھی دے دی,
عزت بھی دے دی, صحت بھی دے دی, خاندان بھی دے دیا, تو یہ ساری چیزیں دنیا کہلاتی ہیں. لیکن اللہ نے بتا دیا یہ سب بے اعتباری چیزیں ہیں, کوئی بھی چیز تم سے کسی بھی ٹائم چھینی جا سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اللہ اس لیے کرتے ہیں. تو اب اللہ نے قرآن میں فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ, بھلا جو ذات آسمانوں میں ہے, کیا تم بے خوف ہو گئے, تمہیں ڈر نہیں لگتا ان یخسف بکم الارض, کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. اب زمین میں چاہے تو بطور عذاب کے دھسا دے, اور اگر بطور عذاب کے نہیں تو ویسے بھی ہر وقت اس کا امکان تو ہے نا کہ زلزلہ آئے اور زمین میں دھس جائیں, اس کا امکان تو ہے نا. آپ دیکھیں یوٹیوب پہ سرچ کریں, زلزلے کی ویڈیوز دیکھیں, لوگ سڑک پہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں, سڑک پھٹی اور گاڑی سڑک کے اندر دھس گئی اور پھر زمین دوبارہ مل جاتی ہے. تو اس کا امکان ہے, چاہے آپ نیک ہو چاہے آپ برے ہوں,